بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، جس صورت کی تفسیر ہم سن رہے ہیں اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے. آج سے اور ایک دو ہفتے انشاءاللہ اس صورت کی اس آیت کی تفسیر چلے گی. اگر اس صورت کی اور اس آیت کی تفسیر کو اگر ہم سنیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ پیدا ہوگا اور دشمنوں کا خوف ہمارے دل سے نکلے گا. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، جن حالات سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، اور ہم حالات کو دیکھ کر مایوسی ہمارے دلوں میں چھائی ہوئی ہے کہ آئندہ اور ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. اس میں ہم سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ اگلی ہماری زندگی کیا ہوگی، ہمارے نسلوں کا کیا حال ہوگا. جو خوف میں ہم ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں، کیا یہ حالات اب آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آئے ہیں. اس صورت کی اس آیت کی تفسیر سے آپ کو اور مجھے سب سے پہلے ہمت ملے گی اور دشمن کی چال سمجھ میں آئے گی. اس لیے دوستو، اس آیت کی تفسیر کو اور آئندہ بھی جو تفسیر ہوگی اس کو سنیں گے تو دشمن کی چال آپ کو سمجھ میں آئے گی، اللہ کی مدد آپ کو یقینی ہوگی. تو اس لیے توجہ سے اس کو سن لیں. یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے. احزاب یہ قرآن کے اندر جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے یہ 30 پر 3ویں صورت ہے. قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. اس میں سے یہ 30 پر 3ویں صورت ہے. اس صورت کے اندر 9 رکوع ہیں اور 70 پر 3 آیتیں اس صورت میں. اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ احزاب. اب آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی آپ تفسیر سن رہے ہیں، کون سی صورت چل رہی ہے، تو آپ یہ کہنا کہ سورہ احزاب چل رہی ہے. اور یہ صورت مدینے میں نازل ہوئی، یعنی یہ آیت، یہ صورت مدنی ہے. قرآن کے اندر بہت سی صورتیں مکی ہیں اور بہت سی صورتیں مدنی ہیں، تو یہ صورت مدنی صورت ہے. ٹھیک. اس حزب کا معنی کیا ہے؟ حزب کا معنی جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت. حزب کے معنی گروہ کے بھی آتے ہیں، جماعت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا ہے. حزب کی جمع احزاب ہے. احزاب کے معنی کیا؟ بہت سے جماعتوں کا مجموعہ، یعنی بہت سے جماعتیں مل جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ احزاب. صرف ایک جماعت ہے تو حزب بولتے ہیں، حزب اللہ، اللہ کی جماعت. اور احزاب
بہت سی جماعتیں ملنے کے بعد اس کے مجموعے کو احزاب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب نبوت لے کر آئے، جب نبی بن کر آئے، مکے کی 13 سالہ زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے ستایا گیا، کیسے تکلیفیں دی گئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دی گئیں، آپ کے صحابہ کو بھی دی گئیں۔ اللہ کا نام لینا مکے میں مشکل ہو گیا تھا، اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے حکم سے صحابہ اپنے پیارے وطن کو، مکے کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے کو گئے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہے، وہاں سے جب آزاد ہو گئے، یعنی خطرہ ٹل گیا، وہاں سے نکلے، تو اس وقت غار ثور کے باہر کھڑنے پر آپ کو کعبۃ اللہ دکھتا تھا۔ تو اب تو آبادیاں بڑھ گئی ہیں، اب کعبۃ اللہ نہیں دکھتا ہے غار ثور کے پاس۔ مدینے عمرے کو جانے والوں کو کہا کہ وہ لے جا کر دکھاتے، تو غار ثور پر سے مکہ دکھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے کعبہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا، عتبہ کا، شیبہ کا غلام تھا۔ جب ہم کہیں دوسرے ملک جاتے، کوئی دوسرے گاؤں جاتے، تو میرا کام ہوتا تھا کہ اونٹ کا نکیل پکڑ کے، یعنی اس کی جو رسی ہوتی ہے وہ پکڑ کے آگے چلنا ہے۔ آپ اونٹ کو دیکھے رہیں گے کہ ایک آدمی ایسا رکھ لیتا ہے، چلتا ہے تو اونٹ پیچھے سے چلتے آتا ہے۔ تو میرے آقا بیٹھتے تھے تو میں اس کی نکیل پکڑ کے چلتا تھا۔ کہا کہ جب وہ اونٹ بیٹھتا اور میرا آقا یہ کہتا کہ مکہ چلنا ہے، تو اونٹ اپنے جو کانوں کو کھڑا کر دیتا تھا، صرف مکے کی محبت میں۔ کہیں اور جانا ہوتا تو جانور کو اٹھانا پڑتا تھا، اونٹ کو اٹھانا پڑتا تھا زبردست۔ لیکن جب ہم اونٹ سے میں یہ کہتا کہ اے اونٹ، یہ مکہ چلنا ہے، تو وہ 2 کان کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاتا تھا۔ اب بتاؤ، ایک جانور کو کعبۃ اللہ سے محبت ہے، مکے سے محبت ہے، تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی۔ وہ پیدائش کا گاؤں ہے اور صحابہ کا بھی پیدائشی گاؤں ہے۔ کہا کہ مکہ چھوڑ کر مجبور ہو کر اللہ کے حکم سے مدینہ جانا پڑا۔ اب مکے میں کتنا ستایا گیا آپ بیان بھی سنے رہیں گے بنے۔ لیکن جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے صحابہ، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ ان کے لیے چھوڑ کر، یعنی جو کچھ تھا مکے میں سب ان کو دے کر گئے۔ ایسا نہیں کہ وہ کرائے پر دے کر گئے، چھوڑ کر گئے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی مکے کے کافروں کو چین نہیں آیا کہ لوگ یہاں سے جا کر وہاں کیسا سکون سے رہتے ہیں۔ وہ بھی کھلبلی تھی، وہ بھی بڑی پریشانی تھی۔ تو انہوں نے ہجرت کے دوسرے سال ہی جنگ بدر ہوئی ہے، تیسرے سال احد ہوا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ وہاں بھی امن سے نہ رہے، مدینے میں بھی امن سے نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے تو کہا کہ جنگ بدر۔ پھر دوسرے سال تیسرا، یعنی کہا کہ اس وقت جنگ احد ہوئی، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اپنے سگے چچا جس سے آپ کو بڑی محبت تھی، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یعنی چین کی نیند لینے نہیں دیتے تھے۔ یعنی مکے کو آ گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے، تب بھی ان کو بے قراری تھی کہ یہ لوگ چین سکون سے کیسے رہے۔ بہت حملے ہوئے، لیکن ایک حملہ ایسا، کہا کہ اہل مکہ مسلمانوں کا مدینے میں چین و سکون کے ساتھ رہنا ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ وہ بار بار اس چھوٹے سے گاؤں پر یلغار کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر بار بار حملہ کرنا۔
کسی طرح ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں بھی چین سے نہ رہیں اور یہ اسلام مٹ جائے، اسلام والے مٹ جائیں، یہ ان کی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو بہت بار تکلیفیں آئیں اہل مکہ کی جانب سے، کئی حملے ہوئے، لیکن ان میں سے ایک خطرناک حملہ جو دشمنان اسلام کی سازش کے اعتبار سے سب ایک ہو گئے تھے۔ کبھی بھی جو جنگ ہوئی مکے کی، جو مطلب بدر جو ہوا، جنگ بدر، وہ صرف اس میں مکے کے لوگ تھے۔ احد ہوا تو وہ بھی مکے کے لوگ تھے یعنی اکثر، لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی جو پورے اسلامی دشمن ایک ہو گئے، اور اسلام کے دشمنوں کے سازش کے اعتبار سے فیصلہ کن حملہ، یعنی یہ فیصلہ اس جنگ سے تھا کہ اب اسلام اور اہل اسلام ختم، اسلام بھی ختم اور اسلام والے بھی ختم ہونا، یہ اس اعتبار سے فیصلہ کن حملہ ہوتا، جس میں مسلمانوں کے خلاف کون کون تیار ہو گئے؟ قریش مکہ، مکے والے، اور بنو غطفان۔ یہ بنو غطفان یہ بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ جنگجو کا مطلب جیسے کسی علاقے میں سب لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں، سب لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں، وہاں والے پورے ایک کام میں، مثال کے طور پر تو یہ قبیلہ غطفان جو تھا، یہ جنگ میں یہ قبیلہ بڑا ماہر تھا، یعنی اس قبیلے کے لوگوں میں جنگ لڑنے کی بڑی صلاحیت تھی۔ تو قریش مکہ اور بنو غطفان اور یہودیوں میں سے بنو قریظہ، یہ تینوں مل کر ایک جٹ ہو کر مشورہ کیا کہ اب مدینے پر حملہ کرنا ہے، مدینے پر حملہ کرنا ہے۔ اور اس میں سے جو منافقین تھے، اوپر سے تو وہ مومن نظر آتے تھے، اندر سے اسلام کے دشمن تھے، وہ بھی مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ قریش مکہ، بنو غطفان اور بنو قریظہ یہ انہی کے ساتھ تھے، لیکن رہے کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اصل ان کو ساتھ دینا مقصود تھا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اسلام کے خلاف بننے والی اس اتحادی طاقت کو کیا بولو؟ اسلام کے خلاف سب جو مل کر لڑنے کے لیے جو آئے، اس کو قرآن احزاب کہتا ہے۔ یعنی یہ جنگ ایسی تھی، جنگ بدر، جنگ احد، یہ دو تو ہو گئے، یہ تیسری جنگ تھی جو سب مل کر آئے۔ کیوں؟ ان کا اندازہ یہ تھا بدر میں ہم ہار گئے، بدر میں ہمیں شکست ہو گئی، اور احد میں شروع میں فتح نظر آئی، بعد میں ان کو بھی شکست ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ سوچا اب ہم اکیلے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ہم سب جب تک نہیں ملیں گے اسلام کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طاقت کو قرآن کہتا ہے احزاب، اور اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ خندق، خندق کا معنی گڑھا۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، جنگ احزاب اور جنگ خندق۔ اتنی بات تفصیل ہو گئی۔ اب آگے سنیں، یہ جو واقعہ ہے احزاب کا، یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہودیوں کی سازش جو اسلام کے خلاف میں ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو اگلی جو تفسیر ہے وہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، گزشتہ تفسیر میں آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ یاد ہے؟ گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا، پہلے یہ کام کیا کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں امن کیسے قائم ہو۔ امن کا مطلب یہاں رہنے والے سب چین سکون کے ساتھ رہے، ورنہ حضور کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مکے میں، مدینے کے اندر بھی امن نہیں تھا۔ کون کب لڑتا، کون کسے ختم کرتا، کوئی امن کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جو شروع کیا وہ امن، کہ باشندگان مدینہ سب امن کے ساتھ رہیں، پہلی کوشش یہ کی۔ اور دوسری کوشش بھائی چارہ، جو گزشتہ آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے ایک شخص کو اور مکے کے ایک شخص کو ساتھی بنائے،
اب جو مدینے میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کام یہ کیا کہ مدینے کے تمام لوگوں کو جوڑا. اب سے سنیں بھئی، اب یہ تفسیر سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اب اس وقت کے حالات کو سمجھنا آسان ہوگا اگر ان تفسیروں کو آپ سنیں گے، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. آپ یہ سنیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کام کیا مدینے میں آ کر؟ امن کا مطلب پورے ملک میں شانتی رہے، لڑائی جھگڑا یہ نہ ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام باشندگان مدینہ، یعنی مدینے میں رہنے والے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمع کیا. اس کو ہجرت کا پہلا سال کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی مدینے کو آ کر پہلا کام جو کیے وہ امن قائم. اس میں کیا کیے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ پوروں کو بلا کر ایک عہد لیے. عہد کا معنی چند شرطیں رکھ کر ایک لیٹر لکھے اور لکھ کر کہا کہ سب اس کے اوپر دستخط کریں گے. اس میں سے جو پہلی شرط یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لکھی ہے، مدینے پر کوئی بیرونی آدمی، یعنی مدینے کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی، ملک کا آدمی ہمارے مدینے پر اگر حملہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، مدینے پر کوئی دوسرے ملک کا حملہ کرے تو مسلمان، یہودی، مشرک سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ یاد رکھو. پہلی شرط کیا رکھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ مدینے کے علاوہ کوئی دوسرا باہر سے مدینے پر حملہ کرا تو تمہیں کر لو بھائی، تمہاری لڑائی ہے ہماری لڑائی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہودی بھی ساتھ دیں گے، مسلمان بھی ساتھ دیں گے، مشرک بھی ساتھ دیں گے، سب اس لڑائی میں شامل ہوں گے. اس لیے کہ اب یہاں مذہب نہیں بلکہ شہر مطلب ہے. دوسری شرط اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رکھی، یہودان مدینہ، قریش مکہ کو، یعنی مدینے کے یہودی، مکے کے قریش کافر جو لوگ آئے، انہوں ہمارے خلاف میں آئے، یعنی مسلمانوں کو کچھ ستانے کے لیے یا مسلمانوں کے خلاف میں اگر آئے تو تم لوگ پناہ نہیں دینا. کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی مکے کے کافر اگر ہمارے خلاف میں آئے، انہوں مسلمانوں کے خلاف میں آئے، تو اس زمانے میں ایک چیز کیا ہوتی تھی، اب ایک دشمن آیا، آ کر اب میرا دشمن ہے یا کوئی بھی دشمن ہے، اسے ہم مارنا چاہ رہے ہیں. ایک آدمی کیا کرتا تھا، کہتے بھائی انہوں ہمارے آدمی، بھائی میں انہوں کو امان دے ڈالے ہوں. امان کا تو کیا، اب انہوں میرے آدمی، انہوں کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتا کا، تو اب لوگ چھوڑ ڈالتے تھا، بھئی ان کا آدمی ہے، انہوں امان دے ڈالے. امان کا مطلب انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے اس کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پیارا عہد کیا، دوسرا کروایا صحابہ سے، وہ مدینے والوں سے، کہ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف میں آئے گا مکے کا کوئی آدمی، تو تمہیں اپنے گھروں میں اسے جگہ نہیں دیں گے، امن نہیں دیں گے. بھئی ہمارا آدمی، ہم مثال کے طور پر مکے کا کوئی کافر آیا مدینے میں مسلمانوں کو کچھ کرنے کے لیے، اب مدینے کا کون بھی اسے ٹکانا دیتا نہیں، بھئی تم یہاں نہیں رہنا، نکلو. یہ بھی عہد کرنا. یہ دو باتیں طے ہوئی. تیسری بات یہ تھی کہ مدینے میں سب مل کر رہیں گے، کون بھی کسی کے مذہب کو برا نہیں بولے گا. کیا مدینے میں مسلمان افضل ہے، کافر غیر ہے، یہودیانی، یہ مذہب کی لڑائی اس شہر میں نہیں ہوگی. تیسری بات کیا ہوئی، یہ یاد رکھیں گے تو پھر بات کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تیسری بات کیا رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہاں مدینے میں اہل میں کون بھی کسی کے مذہب کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اور کسی کے مال کو نقصان کوئی نہیں پہنچائے گا، دین کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہاں آپس میں مدینے میں جتنے قبیلے ہیں سب آپس میں رہیں گے، کون بھی کسی کے جان کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور مال کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ تھی، اگر مدینے میں کوئی فریق آپس میں لڑ لیے، مثال کے طور پر مسلمان اور کافر لڑ لیے، یہودی یا کافر لڑ لیے، کوئی سا تو بھی معاملہ ہوا، تو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر صلح کریں گے.
اگر ان سے صلح نہیں ہوا تو فیصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سب فیصلہ ہو جانا، سب ان کی بات کو مان لینا. اور پانچویں بات یہ تھی مدینے میں خون خرابہ نہیں ہوگا. مدینے میں، شہر مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہوگا. اور ایک بات کہا، مظلوم کی امداد سب پر فرض ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قانون پاس کیا؟ کوئی آدمی مظلوم ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان تمہارے مذہب کا تمہیں دیکھ لو، ان کافرہ تمہیں دیکھ لو، مسلمانہ تمہیں دیکھ لو، ایسا نہیں، سب مل کر اس کی مدد کرنا. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں قائم کیا ہے. ایک تو خون خرابہ نہیں ہوگا، دوسرا کسی کے اوپر ظلم ہوا تو مذہب نہیں دیکھا جائے گا، تمہیں کون سے مذہب کے تمہارے آدمی کو بلا لو، ایسا نہیں ہوگا. کسی کے اوپر مدینے والے پر ظلم ہوا سب مل کر اس کے ساتھ کھڑیں گے. اور ایک شرط یہ تھی، یہودیوں کے دوست اگر کوئی آئے، یعنی یہودی کا دوسرے ملک گاؤں سے کوئی آدمی آیا تو پھر اس آدمی کی عزت مسلمان بھی کریں گے. اللہ، کیا بولو؟ ایک آدمی یہودیوں کا دوست ہے، ان آیا تو اس کی عزت کون کرنا؟ تمہارے آدمی تمہیں دیکھ لو نہیں، ہم سب اس کی عزت کریں گے، کیوں؟ مدینے کو مہمان بن کر آیا. اسی طرح مسلمان کوئی مسلمان کو ملنے آیا مدینے کو تو کیا کریں گے؟ یہودی بھی مشرک بھی کیا کریں گے؟ اس کو ساتھ دیں گے. یہ 5 7 8 شرائط جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کے پہلے سال طے کی. اب یہ یاد ہے اس کو؟ کاش یہ ہمارے ملک کے لیے ہوتا، یہ ہمارے گاؤں کے لیے ایسا ہوتا، کتنا امن قائم ہوتا ہے. آج یہ چیزیں نہیں ہیں، کس کی پریشانی اسے، ذات پات میں ہمیں بیٹھے. تو یہ اللہ کے نبی اس زمانے میں کرے ہیں مدینے کے لیے. اب یہ پاس ہو گیا، سب نے دستخط کر دی، ہو گیا. چند دن کے بعد، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہ جو دوسرے نمبر ہے کہ اللہ، پہلا نمبر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اگر بیرون سے کوئی حملہ ہوا تو کیا کرنا؟ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کافروں پر حملہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں، سب مل کر ساتھ دینا نا. تو مدینے میں آنے کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد مدینے میں آنے کے بعد ہوئی. جب کافر مدینے پر آئے، مسلمانوں کے اوپر آئے، یہودیہ ساتھ دیے نہیں، ہاتھ دے ڈالے. ان کی وہ عادت ہے، وہ فطرت اس زمانے سے ہے. وعدہ تو کرے، کیا بول کر، ہم بخوشی راضی ہیں، یہ شرطہ سب بھی ہم کریں گے. لیکن جب احد کا موقع آیا تو کون بھی یہودی ساتھ نہیں دیے. کافر ساتھ دیے نہیں، کہا کہ یہودی ساتھ نہیں دیے. یہاں کیا ہو گیا؟ انہوں جو وعدہ کرے تھے وہ وعدہ توڑ ڈالے. ایک نمبر جو شرط تھی وہ وعدہ ٹوٹ گیا. اور اس کے بعد یہ جو تیسرا نمبر یہ تھا کہ آپس میں کوئی لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کسی کا نقصان ہو تو کیا کریں گے؟ سب مل کر اس کو ساتھ دیں گے. اور وہ جھگڑے کا فیصلہ اگر آپس میں نہیں ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا بنو نذیر. اب یہ یاد رکھ لیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. وہ قبیلوں کا نام بھی یاد رکھ لیں. بنو نذیر، تا کے بعد کا زا، وہ معمول نذیر نہیں، بنو نذیر. دوسرا بنو قریظہ، بنو قریظہ، بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اب ان قبیلوں میں سے یہ قبیلہ بنو نذیر، وہاں کیا ہوا، ان میں ان کے معاہدے میں جو لوگ تھے اس کا ایک کا قتل ہوا. اب اس کے مدد کے لیے کون جانا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر ان سے مشورہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے کہ بھئی کیا ہوا ان کے یہاں ایک خون ہوا ہے. تو اس کے جانچ کے لیے، اس کے مشورے کے لیے بنو نذیر کو بلایا نہیں، آپ نہیں بلایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بستی میں، ان کے محلے میں گئے. اور جاتے وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، یہ تینوں کو ساتھ لے کر گئے. کیا؟ معاملے کی تحقیق کے لیے.
جیسے ہی حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی ساتھ گئے، تو ان لوگوں نے، بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو قلعے کی دیوار تھی، جو قلعہ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک، تو وہاں اس کونے پر بٹھایا، کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تھے، ساتھ بیٹھے۔ یہ لوگ کیا کیے؟ لوگ حضور آئے ہیں ایک بات کے لیے، لوگوں کو جمانے کے بہانے سے، لوگوں کو جوڑنے کے بہانے سے باہر جا کو آپس میں مشورہ کرے کہ انہوں جس جگہ پر بیٹھ کو ہے اس کے اوپر ایک بڑا پتھر ہے۔ کیا ہے؟ ایک بڑا پتھر ہے۔ ہم ایک کام آج کریں گے کہ ان کو بات کرنے بٹھائے جیسا وہاں بٹھا کو ایک آدمی کو اوپر بھیجیں گے، وہ پتھر وہ لڑکا دے تو مسئلہ ہی ختم۔ وہ محمد بھی جائیں گے، اصل جو مین ان کے ساتھ ہے بڑے بڑے لوگ، حضرت ابو بکر، عمر، علی، چاروں بھی، ایک مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ پلان ان لوگوں نے مشورہ کیا، یہ مشورہ کیا۔ اب دوستو ذرا بتاؤ، اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ کو جتنا معلوم ہے اتنا نبی کو بھی معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہو آپ کو نہیں ہے بول کر؟ اس سے اندازہ ہو رہا ہے ان کا مشورہ ہو رہا ہے، کیا بول کر؟ جو پتھر اوپر ہے بڑا چٹان ہے، اسے ایسا ڈھکل ڈالے تو وہ اوپر پڑ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل جاتے، ابو بکر، عمر، علی جیسے مین ادمیاں، یہ سب ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ اوپر ایک یہودی اوپر چڑھا، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کہا کہ عمر بن محاسن، اس کو کہا کہ تو اوپر جا کے، ہم لوگ ذرا لوگوں کو جوڑتے رہتے، تو وہاں بیٹھ کر پتھر ڈھکل دے بڑا چٹان، وہ چاروں پہ پڑ جائے گا، چاروں ختم ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھا عمر بن محاسن، اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور کو بتا دیا کہ نبی جی آپ یہاں سے اٹھیے، اب یہاں فیصلے کی باتیں، مشورہ کیا بھی نہیں، اب یہاں دوسرا مشورہ ہو چکا ہے، آپ یہاں سے نکلے، یہاں آپ کو مارنے کا مشورہ ہو رہا ہے، یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً صحابہ کو لے کر نکلے، ابھی وہ ڈھکلا بھی نہیں تھا، وہ ڈھکلنے کے لیے ارادے میں تھا، یہ جو فیصلہ، ان کا مشورہ اللہ کو معلوم ہو گیا، یہ مشورہ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ میرے نبی پر یہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ نبی جی آپ یہاں سے نکلیں، اب یہاں بیٹھ کے فیصلے کی اصلاح نہیں ہے، اب چلیں آپ اپنے صحابہ کو لے کر یہاں سے نکلیں۔ جیسے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے نکلے تو یہ پریشان ہوئے اور روکے بھی نہیں، کیوں؟ ان کا جو پلان تھا کچھ اور تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ طے ہوا، ان کو بلا کر کہا کہ 10 دن میں گاؤں خالی کرو، اس لیے کہ آپ نے وعدہ توڑ دیا اور ہمارے اوپر حملے کا ارادہ کیا ہے۔ 10 دن میں جلا وطن کا تو گاؤں چھوڑ کو چل جانا، پورا قبیلہ چل جانا یہاں سے۔ تو جیسے اللہ کی نبی فیصلہ کرے وہ آڑا پھرے، کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کو مارنے کی کوشش کیے ہیں، اب تو ان کی وفاداری کیا، اب ان کی وفاداری نہیں ہے۔ تو بولنے کو تو بول دیے، لیکن صحابہ کے سامنے، ان کے ایمان کے سامنے یہ کیا جمتے، یہ اپنے قلعے میں جا کر دروازہ بند کر لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا اطراف میں، قلعے کے اطراف میں صحابہ کو کھڑا کر دیا، یعنی محاصرہ کر دیا، اب وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اب 15 دن اندر رہے وہ لوگ۔ اب اتنے میں منافقوں کا جو سردار تھا اس نے لیٹر لکھ کر بھیجا، کہا کہ تم لوگ باہر آ کو، محمد کے لوگوں سے تمہیں لڑے تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ ہے، اگر تمہیں باہر آ کو یہ گاؤں چھوڑ کو جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ آ جاتے۔ یہ حقیقی بات نہیں تھی، وہ ان کو ابھار رہا تھا وہ کہ تم آ کر محمد پر اور ان کے قوم پر صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ کرو، یہ ابھار رہا تھا۔ یہ لوگ جوش میں تو آئے لیکن 15 دن سے اندر ہیں، کچھ کھانا نہیں، پانی نہیں، مجبور ہو کے انہوں نے عبداللہ بن ابی، اس کو انہوں نے خط لکھ کر کہا، عبداللہ ابن ابی کو کہا کہ بھئی ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہماری جان بچ گئی تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ ہماری جان بچا دو، محمد سے ہماری جان بچا دو۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے مہربان تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، جن گھوڑوں پر جن چیزوں پر ہے آپ یہاں سے گاؤں خالی کرو۔ تو وہ لوگ اتنے تھے کہ جاتے جاتے اپنے گھر کو بھی گرا کو گئے، پھوڑ دال کو زمین کے مٹم کر کو گئے، چلے گئے۔ خیر اب مدینے سے لوگ جلا وطن ہو گئے۔ اتنی بات اگر آپ کو یاد ہے، اب آگے کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ لوگ گئے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دشمن دشمن ہوتا ہے، دشمن دشمن ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بنو نذیر، اب یہ لوگ جو جلا وطن ہو گئے تو خیبر کی طرف چلے گئے، بعض لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مارنے کا پلان کرے، اللہ کے نبی نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ چلے جاؤ، بس یہ گاؤں میں نہیں رہنا۔ چلے گئے تو بعض لوگ خیبر کی طرف چلے گئے، بعض ملک شام کی طرف گئے۔ چند دنوں کے بعد، اس کے 8 ماہ بعد، کتابوں میں 8 مہینے کے بعد، بنو نذیر اور بنو اوائل کے 20 لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن، اسلام کے سخت دشمن، یہ لوگ مکے کو گئے۔ کہاں گئے؟ یاد ہے، پوری تفسیر آگے کی ہے۔ تو مکے کو گئے اور جا کر مکے کے سرداروں سے بات کی۔ اس میں ایک جملہ آپ یاد رکھ لیں، جب کوئی دشمن کسی سے دشمنی نکالنا کر لیتا ہے، ان جا کو پہلے والے دشمن سے ملتا، کیا کرتا ہے؟ یاد رکھ لو آپ اس بات کو۔ ایک آدمی سے ہماری دشمنی ہوگی کر لو، ان کسے ملتا جا کو سب سے پہلے؟ یاد لا لو، یہ اس میں معلوم ہوگا آپ کو۔ ہمارا دشمن اگر ہمارے سے کوئی دشمنی کرے تو سب سے پہلے جا کر وہ کسے ملتا ہے؟ جو پہلے جو ہمارا دشمن ہے اس سے ملتا ہے، یہ اصول ہے۔ یہ لوگ کیا کرے، یہودی قبیلہ بنو نذیر، یہ لوگ سب کیا کرے، مکے کو گئے۔ مکے کو جا کر ان کے قریش، ابو سفیان اس وقت لیڈر تھے، ابو سفیان جو حضور علیہ السلام کے سسرا بنے بعد میں، تو وہ لیڈر تھے، ان کو جا کے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی تم بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اکیلے اکیلے لڑنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ کام ایسا کریں گے کہ آپ اور ہم مل کر ایک دم حملہ کریں گے، بات ختم ہو جائے گی، آپ کا دل کا ارمان بھی پورا ہوگا، ہمارے دل کا ارمان بھی پورا ہوگا۔ تو یہ بات کہنے پر مکے کے جو قریش تھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی محمد کے لوگ ہم کو بت پرست سمجھ کو ہم کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مکے کے سردارہ کیا بولے، وہ یہودیہ سے 20 آدمی آئے، اب کس کے؟ یہودیوں کے۔ مکے کے قریش یعنی قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ بھائی تمہارا بھی ارادہ ہے انہوں ختم ہو جانا بول کو، ہمارا بھی ارادہ ہے کہ انہوں ختم ہو جانا بول، لیکن تمہیں بھی تنہا لڑ رہے ہیں۔ یہودیہ اب تک لڑے نہیں، یہودی بزدل ہوتا ہے، یہودی جو ہے بزدل ہوتا ہے، لڑتا نہیں ہے، لڑواتا ہے، یہ اصول ہے۔ یہ کبھی جنگ لڑے نہیں یہودیہ، انہوں تو احد لڑے، بدر لڑے، کون؟ مکے کے کافرہ، بدر بھی لڑے اور احد بھی لڑے۔ یہودیہ کیا بھی مستقل جنگ کرے نہیں، انہوں کا کام کیا ہو تو انہوں جنگ لڑتے نہیں، بزدل ہوتے ہیں، انہوں دوسروں کو ابھار کر لڑواتے ہیں۔ یہ زمانے کی بات نہیں ہے، اب تو اب تمہیں سوچتے ہیں، اب دیکھ لو تمہیں میری اس تفسیر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب کیا کر رہے ہیں وہ۔ یہ بھی جا کو مکے والا کہنے بیٹھے، انہوں کہتے گئے 20 جنے گئے، مکے کے قریش سے کہا ہم دونوں لڑیں گے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، یہ کام کی بات ہے کہ مکے کے قریش نے کہا کہ بھائی محمد ہم سے جو نفرت کرتے ہیں بت پرستی کی وجہ سے وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، تمہیں لوگ اہل کتاب نہیں، تمہیں کتاب والے، تمہارے اوپر کتاب اتر کو ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، مکے کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا کیا بھی نہیں آتا تھا، وہ قصہ ہے نہیں، حضور آنے سے پہلے مکے کے لوگ بہت جاہل تھے، خون چاٹ لیتے تھے، حرام نہیں حلال نہیں، اماں سے بھی وہ وغیرہ وغیرہ جو سنتے ہیں وہ تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ لوگ یہودیوں کو نہیں جا کو مسئلے پوچھتے تھے۔ اب جب انہوں یہ بات بولے تو انہوں نے کہا کہ محمد کو ہماری بت پرستی کی وجہ سے وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اب تمہیں لوگ بھی اہل کتاب، تمہارے سے ہمیں مل کو کیا فائدہ؟
تمہارے نزدیک بھی ہمیں کافر آج، ان کے نزدیک بھی کافر آج۔ تو انہوں نے قریش کے لوگوں نے کہا ایک بات ہمیں آپ سے مسئلہ پوچھتے، آپ وہ جواب دو، اس کے بعد ہمیں آگے کی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ، تم اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، ہمارا مذہب اچھا نہیں تو محمد کا مذہب اچھا، وہ بولو، پہلے وہ بولو۔ اللہ اکبر۔ اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، میں اس کو لکھا ہوں، سیاست کے اکھاڑنے میں جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں کرتے۔ کہا کہ تو سیاست اکھاڑنا کر لو، سچ سے کام ہوتا نہیں، جھوٹ ہے۔ اب یہودیوں کے علماء، بڑے بڑے یہودیاں، اہل کتاب کفر، کیا بولے؟ ان یہودیوں نے اپنے علم کو، ضمیر کو بیچتے ہوئے کہا تمہارا دین محمد کے دین سے افضل ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا دین ہے، محمد جو دین لے کر آئے ہیں اس سے بھی افضل ہے تمہارا دین۔ اب انہوں یہ سنتے ہی وہ علم نہیں نا، خوش ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تمہیں کیا کہ بولو، اب بات کریں گے۔ اتنا طے ہونے کے بعد، آگے دیکھیں، بات ختم کر رہا ہوں، کہ اتنا طے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بھی اطمینان نہیں آیا۔ یہ یہودیوں کے 20 لوگ اور قریش کے 50 لوگ کعبۃ اللہ میں گئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہماری یہ بات اگر پکی ہونا ہے، تمہارے 20 آدمی جو آئے ہوئے ہیں اور ہمارے 50 آدمی کعبۃ اللہ میں جائیں گے۔ جا کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے اپنے سینوں کو لگایا۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، اب بھی ان کی عبادت دیوار سے ہے یروشلم میں۔ انہوں نے کہا کہ جا کے دیوار کو، کعبۃ اللہ کے دیواروں کو سینہ لگائیں گے۔ اب دیکھو الفاظ دیکھو، وہ لوگ گئے، 20 آدمی یہودیوں کے اور 50 آدمی قریش کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینہ لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں گے۔ کیا بولے یہودی؟ اب اتنے کچھ نہیں فیصلہ، چلو آپ کے 50 بڑے آدمیاں، ہمارے 20 آدمیاں جا کو کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو سینہ لگا کر یہ عہد کریں گے کہ جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم میں، محمد کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، یہ وعدہ کریں گے۔ چلو بول کو گئے، کہاں گئے؟ کعبۃ اللہ میں سینہ لگا کر، 70 آدمی سینہ لگا کر کیا بول رہے ہیں؟ ہم میں سے ایک بھی جب تک زندہ رہے گا محمد کے خلاف لڑتے رہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حلم اور بردباری دیکھو، یہ لوگ کعبۃ اللہ میں گئے اور جا کر سینے لگا کر اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں گے محمد کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ اللہ کو کتنا غصہ آنا تھا، لیکن وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ یہ لوگ اندر گئے اللہ کے گھر میں، اللہ کے دیواروں کو، اللہ کے گھر کو، دیواروں کو چمٹ کر اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اللہ برداشت کر رہا ہے۔ دیکھیں گے، تمہارے کام کرو، میں محمد کو کیسے بچا لینا ہے، اسلام کو کیسے حفاظت کر لینا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد یہ معاہدہ پکا ہوا اور اطمینان سے یہ چیز طے ہو گئی۔ تو یہاں تک ایک چیز ہوئی، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ بتائیں۔ اللہم لک الحمد ولک المن کلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔